بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تیسرے گروہ کا ذکر شروع کیا تھا۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے مومنین کا ذکر کیا تھا، جس طرح سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے مومنین یعنی متقین کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے انکار حق کیا، یعنی اسلام کا انکار کیا، یعنی کفار کا گروہ۔ اب ہم بات کر رہے ہیں تیسرے گروہ کی۔ آپ یہاں پہ اسلوب دیکھیے جو اختیار فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعد لوگ، یعنی جب پہلے ذکر کیا تو فرمایا کہ متقین، ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیا تو فرمایا ان الذین کافروا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گروہ کا کوئی نام نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ منافقین کا طبقہ یہود میں سے بھی تھا اور مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا۔ جیسے عبداللہ بن ابی، یہ ایک قبیلے سے اس کا تعلق تھا، یعنی اوس، خزرج، اور جو یہود کے قبیلے تھے وہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہود کے قبائل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی تھے، لیکن نصرانی ان کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، یعنی اگر یہ تھے بھی صحیح تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب یہاں پہ اللہ پاک جب ذکر کرتا ہے اس گروہ کا تو فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کے بعد لوگ، یعنی یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو کوئی نام دیا جائے، یعنی نفاق کوئی کریکٹر نہیں، کوئی کردار نہیں ہے۔ متقین ہونا، ایمان والا ہونا، یہ ایک کردار ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی برملا علی الاعلان مخالفت کی، چلیں یہ بھی ایک کردار ہے کہ جس نے حق کو جھٹلایا، لیکن ان کا پتہ تو ہے نا، علم ہے۔ لیکن ایک گروہ وہ ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں، کہ جو نہ کھل کے مخالفت کرتا ہے نہ کھل کے حمایت کرتا ہے۔ اگر کچھ اس کو کرنا پڑے تو ظاہری طور پر وہ کبھی اس کی طرف ہو جاتا ہے اور باطنی طور پر وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے، اور اسی طرح کبھی اپنی حمایت کو بدل لیتا ہے، کبھی اپنی مخالفت کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ صرف یہ ذکر کر دیا کہ بعد لوگ ہیں مَن یقول آمنا، جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کافی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پر ایمان لانے کے بعد آخرت کا ذکر کیا۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان جو ہم لائے ہیں، یہ کس کے ذریعے سے ہم ایمان لائے ہیں، کس نے ہمیں دعوت دی، کس نے ہمیں بلایا، اور کس نے ہمیں کہا کہ بھئی تم اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو واضح بات ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر نے، اپنے وقت کے نبی اور رسول نے ہمیں راغب کیا، ہمیں دعوت دی، ہمیں بلایا۔ یہ ایسے ہی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی خبر پر اعتماد کر لیتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں، کوئی خبر آپ تک پہنچتی ہے تو خبر کو آپ تب مانتے ہیں جب آپ مخبر کو مانتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جو خبر لانے والا ہے، آپ اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کی ذات اور شخصیت پر جب آپ ایمان لاتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو پھر آپ خبر کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہمیں خبر دینے والا کون ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا، آخرت کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ دیگر جو مبادیات دین ہیں، ضروریات دین ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یعنی ہم مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ہم مسلمان اور مومن کہلائے۔ تو لہٰذا رسول اللہ پر ایمان لانا یہ پہلے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ نے خبر دی ہے پھر اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ
ایک مغالطہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہے. تو پہلے مخبر صادق پر ایمان لاتے ہیں ہم، مخبر پہ، نبی پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کہنے پر پھر ہم آگے باقی جو دین کی ضروریات ہیں، مبادیات ہیں اور دین کے جو ارکان ہیں ہم اس کے بعد پھر ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اب فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو. یہ جو خدعن لفظ ہے یہ نقصان پہنچانے کی غرض سے جو انسان بات کو اپنے بدلتا ہے، یعنی اس کی نیت کچھ ہوتی ہے اور ظاہر وہ کچھ کرتا ہے، اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا. تو اس کو عربی زبان میں خدعن کہتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. اللہ ان کو دھوکے دینے والا ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے دھوکے کو ان پر پلٹا دیتا ہے. ان کو جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اللہ کو نقصان پہنچائیں، یعنی ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا، تو فرمایا کہ یہ نقصان اللہ ان پر واپس کر دیتا ہے. اسی طرح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں تو فرمایا کہ آپ کو اللہ کافی ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ اور جو ایمان لائے ان کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں یا دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے. اور پھر فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. یہ جو شعور کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو علم سے اگلا جو درجہ ہوتا ہے وہ در حقیقت شعور کا درجہ ہوتا ہے. ہم جو شعر کہتے ہیں، یہ شعر دقیق کلام کو اصل میں شعر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی اپنی طرف سے بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، مومنین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اتنے یہ غبی ذہن کے ہیں، اتنے کند ذہن رکھنے والے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان خود ان کی اپنی ذات کو ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ ان کی مرض کو بڑھاتا ہے، اللہ نے بڑھا دیا ہے ان کی اس بیماری کو. ایمان والے ہوں، عمل صالح کرتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ہدا، کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں، ہدایت پہ چلتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے تقوی کو بڑھا دیتا ہے. اور جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم ان کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. یہ جو مرض لفظ ہے یہ در حقیقت جو انسان کے وجود میں اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، وہ جب بگڑتا ہے تو ہم اس کو بیماری کہتے ہیں. اب یہ جو بیماری ہے، یہ جو مرض ہے، یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، یہ روحانی بھی ہو سکتی ہے، یہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جسمانی مرض ہوتی ہے تو ہم یہ مرض، یہ بیماری ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہم کوئی کردار ادا نہیں کر پاتے، ہم کوئی کام نہیں کر پاتے جب ہم جسمانی مرض کا شکار ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس بخار سے کیا کہ وہ پڑا رہتا ہے، پھر کوئی کام نہیں کر سکتا، نکل نہیں سکتا، اپنی جاب پہ نہیں جا سکتا. تو یہ جسمانی مرض کے جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح جو روحانی مرض ہوتی ہے، یعنی یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ نفاق، یہ عداوت، یہ تعصب، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو اچھے اخلاق تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. انسان پھر انہی عادات کا شکار ہو جاتا ہے، برے اخلاق کا شکار ہو جاتا ہے. جو فضائل والے اخلاق ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اعمال، اس میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں.
تو اس لیے ہم اس کو عربی میں اردو میں اس کو ہم مرض کہتے ہیں، جیسے روحانی امراض، بیماریاں، اخلاقی امراض، اسی طرح جسمانی امراض بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے مرض کو اللہ نے بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علم۔ اور پھر فرمائے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک نفاق ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتقادی نفاق، ایک نفاق ہوتا ہے جس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ اعتقادی نفاق یعنی جیسے مدینہ کے منافقین کا نفاق تھا، ظاہری طور پر تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو بحیثیت دین کے بطور دین کے تسلیم کرتے ہیں، ظاہری طور پر یہ کہتے تھے، لیکن باطنی طور پر نہیں مانا کرتے تھے۔ اب ان کے نفاق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وحی کے ذریعے سے کہ یہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں، ظاہری طور پر خود کو یہ مسلمان کہتے ہیں لیکن باطنی طور پر یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ نفاق کا شکار ہیں، اسے کہتے ہیں اعتقادی نفاق۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم آج اس دنیا میں کسی کو اعتقادی منافق نہیں قرار دے سکتے، یعنی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اعتقادی نفاق کا شکار ہے، اس لیے کہ اعتقادی نفاق کے لیے اللہ کی وحی کا اترنا، رسول کا موجود ہونا، اور رسول کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اندر سے ہی منافق ہے، کیونکہ ہم تو کسی کے دل کو اور کسی کے باطن کو نہیں دیکھ سکتے، تو لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں یہ رائے نہ قائم کرنی چاہیے، نہ رائے دینی چاہیے، اور نہ کسی کے بارے میں یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ شخص اعتقادی طور پر منافق ہے، کیونکہ ہمیں اس کے باطن کا علم نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے عملی نفاق کی، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نفاق سے متعلق بات کر رہے تھے، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اعتقادی نفاق آج نہیں ہے، یعنی ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اعتقادی نفاق ہے یہ اللہ جانتا ہے یا نہیں ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں برملا اس بات کا فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب عملی نفاق یہ نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفاق کا ذکر کیا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جائے تو پھر خیانت کرے۔ اذا خاصم فجر، اور جب کوئی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پھر گالم گلوچ شروع کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، 5 بھی ہیں، یہ مختلف نشانیاں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عملی نفاق آج بھی پایا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، ہم وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، اور اس کو تو کوئی ہم لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوا دے، مجال ہے کہ اس کی امانت من وان ویسے کی ویسے اس کو واپس کی جائے۔ اور اسی طرح جب کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بحث ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے کہ بات گالم گلوچ تک آ جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، گریبان بھی پکڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی ویسے ہی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نفاق کا ذکر کر دیا۔ یہ قیامت تک چاہے مسلمان بھی ہوں تو ان میں بھی یہ نشانیاں پائی جا سکتی ہیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عملی نفاق، عملی طور پر یہ نفاق ہمیں مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے بھی جو نفاق ہے، منافقین ہیں، ان کی کچھ باتوں کو، ان کی کچھ عادتوں کو بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں 1-2 وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، آگے بھی ان کی
علامات یا ان کی عادتوں کو قرآن پاک نے یہیں پر ہی بیان کیا ہے، لیکن چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے میں نے چند نشانیاں بیان کر دیں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کفار کو دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ان کا طریقہ کیا تھا؟ الذی یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ کفار کو، کافرین کو یہ دوست بناتے ہیں مومنین کو چھوڑ کر۔ ایک یہ بات ہے۔ اب چونکہ اس وقت تو صورتحال ایسی تھی نا کہ جیسے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، حالت جنگ میں مسلمان تھے، کسی وقت ہی ان پر حملہ ہو سکتا تھا، کسی وقت ہی ان کے خلاف سازش کامیاب ہو سکتی تھی، کسی وقت ہی سارے جمع ہو کر بھی حملہ کر سکتے تھے، جیسے احزاب میں ہوا، مختلف قبائل کے لوگ، خاندانوں کے لوگ جمع ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تو لیکن حالانکہ اندر رہنے والے یہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دوستیاں کرتے تھے کفار کے ساتھ، مسلمانوں سے ان کی دوستی نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اور ایک بات یہ بھی بیان کر دی کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو ان کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ کلیئر کٹ، بالکل واضح طور پر، جس طرح ہم نے ھدی للمتقین میں ہم نے مطالعہ کیا، پڑھا کہ بالکل واضح عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے، حق اور باطل کا فرق بالکل واضح، دل مطمئن ہے، پرسکون ہے اس پر۔ تو یہ مومن کی حالت ہوتی ہے، اور منافق کیا؟ مذبذبین بین ذالک، ادھر اور ادھر، بس الجھے ہوئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ایک علامت قرآن پاک نے یہ بھی بیان کی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ خدا کی یاد سے غافل رہتے ہیں، ان کی یہ صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علامات کو بیان کیا، اور قرآن مجید نے بھی ان علامات کو، ان کی عادات کو بیان کیا، کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت منافقین موجود تھے، ان میں اعتقادی نفاق بھی موجود تھا اور عملی نفاق بھی موجود تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اعتقادی نفاق ہے یہ خود بخود عملی نفاق کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے مدینہ کے، ان میں اعتقادی نفاق تھا، تو ساتھ یہ نفاق بھی ان میں پیدا ہو گیا، یعنی عملی نفاق بھی پیدا ہو گیا، اور اس وقت وحی کے ذریعے سے بالکل واضح کر کے بتا دیا گیا کہ یہ فلاں فلاں، بلکہ نام لے کر بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ جھوٹ کا ذکر تو یہاں پر ہو گیا، یہ نہیں فرمایا یکذبون کہ جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے تو ہے ہی، فرمایا کہ یکذبون یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا شخص پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو فساد کی بات ہے، فساد بھی در حقیقت جو حالت اعتدال ہوتی ہے اس سے نکل جانے کو فساد کہتے ہیں، یعنی امن ہے، سلامتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعتدال ہے، یہ توازن ہے، یہ ویلیو ہے، قدر ہے، اور پرماننٹ ویلیو ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ ایکسیپشنل صورت ہوتی ہے، پرماننٹ صورت کیا ہے؟ وہ امن کی ہے۔ کوئی قوم بھی مستقل جنگی حالات میں اور جنگی حالت میں نہیں رہ سکتی، جنگ کی حالت میں، یہ کوئی حالت نہیں ہے۔ اصل جو فطری حالت ہے اور جو پرماننٹ ویلیو ہے، مستقل قدر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امن ہے۔ تو لہٰذا یہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہاں زمین سے مراد یعنی جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، جو ایریا ہے، جو جگہ ہے مدینۃ المنورہ، تو وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد کرتے ہیں۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ انما نحن مصلحون، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار بے شک یہی لوگ
فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بالکل کلیئر کٹ بات کو بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا دین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا، جو دین بھیجا، جو قرآن بھیجا، اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہ در حقیقت وہ مصلح ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام کے مطابق جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے وہ در حقیقت مصلح ہوتا ہے، جسے ہم ریفارمر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کے دین کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے احکام پر نہ عمل کرتا ہے، نہ عمل کرنے کی ترغیب اور نصیحت کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، تو وہ در حقیقت وہ مفسد ہوتا ہے، وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو چیز بنائی ہے اس نے، اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اور نہیں بتاتا، یہ وہی بتاتا ہے جس نے بنائی ہوتی ہے۔ وہ اس کی ہر چیز سے، اس کی جزیات سے واقف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، انسان کی تخلیق کرنے والا ہے، تو لہٰذا وہ سب سے زیادہ یہ جانتا ہے کہ میں نے جس کو بنایا ہے اس کا استعمال کیا ہے اور یہ کس طریقے سے اپنے وقت کو گزارے گا، اور وہ وقت یوٹیلائز صحیح راستے میں ہوگا اور صحیح طریقے سے ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو اس کے دین کے مطابق چلنے والا ہے وہ در حقیقت مصلح ہے، وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہے، اور جو اللہ کے دین کے خلاف ہے تو وہ در حقیقت مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ بات بیان کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ کسی وقت میں اس کو بیان کروں۔ ممکن ہے کہ اگلے پروگرام میں، اس کے بعد جو نیکسٹ پروگرام ہوگا کل، آپ اس میں یہ بات میری تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سیلف رائچسنس یہ ایک بیماری ہے۔ سیلف رائچسنس سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو پارسا سمجھنا، اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا، اور دوسرے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ تو باطل ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اس سوچ نے بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑے بڑے گروہوں کو گمراہ کیا۔ انہوں نے نعرہ تو اصلاح کا لگایا، لیکن انہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا، صرف اسی سوچ کی وجہ سے، جسے ہم سیلف رائچسنس کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی بس اچھا انسان ہوں، باقی تو کوئی اچھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ سوچ ہے کہ جس نے بڑی بڑی جنگیں کروائی ہیں اور بڑی بڑی تباہیاں زمین پر آئی ہیں، اور لوگ جذباتی پن میں، جوش میں، جنون میں ایسے گروہ، ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہو گئے، شامل ہو گئے، لیکن جب تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہوئی اس کے بعد ان کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک باقاعدہ ایک مضمون ہے، موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر قرآن کی روشنی میں اور انسانی تاریخ کی روشنی میں میں ذرا گفتگو کروں، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو یہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت اس کو سیلف رائچسنس کہتے ہیں، اور یہ تباہی لاتی ہے یہ سوچ۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ انہی الفاظ پہ میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم آئیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ایک گزارش آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سوالات بھیجتے ہیں ایک تو کافی طویل ہوتے ہیں، یعنی لمبے سوال ہوتے ہیں، اور اگر میں صرف سوال ہی پڑھوں گا تو شاید جواب نہ دے پاؤں۔ اور ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوالات میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں ایک سوال آپ کو پڑھ کر سناؤں تو آپ کبھی بھی خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ نے پوچھا کیا ہے، تو اس میں سے خود مجھے ایک نتیجہ نکالنا پڑتا ہے اور کچھ وقت لگا کر سمجھنا پڑتا ہے کہ سائل کیا پوچھنا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر
ایک سوال میرے پاس یہ آیا کہ جب میرے پاس پیسے تھے، ہمت تھی، صحت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، میں نے حج نہیں کیا۔ حج کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا، کچھ احادیث نظر سے گزری، تو اس بنیاد پر پھر میرے اندر خوف پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ صورتحال بن گئی کہ بھئی اب اس کے بعد وہ معلوم نہیں کہ پوچھنے والے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کہ بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا، پھر میں اپنے ساتھ کسی کو لے کر گیا اور پھر ہم نے عمرہ کیا۔ اب جب کہ بات حج کی چل رہی ہے، بیچ میں سے انہوں نے عمرہ کا مسئلہ شروع کر دیا، اور پھر آخر میں جا کر پھر وہ حج پر آ گئے کہ بھئی کیا میرا حج ہو گیا؟ کیا اس کا حکم حج ادا ہو جائے گا اگر میں عمرہ ادا کر لوں؟ یعنی کوئی سوال واضح نہیں ہے، لیکن میں جو چند گزارشات ہیں اس سے متعلق جو مجھے سمجھ آئی وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ پہ حج فرض تھا، آپ صاحب استطاعت تھے، جسمانی طور پر بھی صحت مند تھے، اللہ نے آپ کو وسعت رزق بھی دے رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حج نہیں کیا۔ اب یہ حج آپ پر فرض ہے، یعنی آج اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں مالی لحاظ سے اور صحت بھی رکھتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ حج ادا کریں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ ہاں، اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اب دولت تو ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتے، یعنی دولت ہے، جسمانی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت یہ نہیں ہے کہ آپ جا سکیں، تو لہٰذا پھر حج بدل کروا دیں، کسی کو بھیج دیں، یہ بھی صورت ہے۔ ہاں، اگر جسمانی طور پر بھی طاقت نہیں اور پیسے بھی نہیں، تو واضح بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، اگر بیچ میں عمرہ آپ نے کیا ہے تو عمرے سے حج نہیں ادا ہوگا۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی حج تو نہیں کر سکا لیکن بیچ میں سے میں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ لیا، کوئی رشتہ دار تھا، تاکہ وہ میرے لیے سہارا بن جائے اور میں عمرہ ادا کر لوں، تو کیا یہ عمرہ حج کا بدل ہو جائے گا؟ تو عمرہ حج کا بدل نہیں ہے، اس لیے کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، آپ چاہیں جتنی کریں، لیکن وہ جو حج ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ یعنی اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ آپ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، آپ صدقہ خیرات ویسے کرتے رہتے ہیں، انفاق کرتے رہتے ہیں، تو صدقہ خیرات کرنے سے جو نفلی عبادت ہے اس سے آپ کا جو فرضی عبادت ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ نماز ہے، جیسے 5 وقت فرض ہے، آپ بے شک جتنے نفل پڑھتے رہیں تو وہ نفل ہی ہوں گے، تو فرض اس وقت ادا ہوگا کہ جب آپ اس فرض کی نیت کرتے ہیں۔ اور حج تو ویسے بھی یعنی اس کے مخصوص ایام ہیں کہ جن میں آپ نے حج کرنا ہوتا ہے، وہ باقی سال میں تو حج نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میں نے آپ کے اس سوال کا مکمل طور پر جواب دے دیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سوال کو واضح کیا کریں، اور تاکہ بات آپ کی پوری سمجھ آئے اور اس کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے۔ اب اسی طرح کا ایک اور سوال بھی ہے، یعنی یہ بھی کوئی واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جواب دوں۔ وہ یہ کہ ایک انسان نے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے، مگر اب اس کو اندازہ ہوا جیسے میں جو کرنے چاہیے ویسے نہیں ہو سکے، اب وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس نے بہن بھائی کے حقوق ادا کیے، ماں باپ کے بھی، لیکن اس کو ایسے محسوس ہوا کہ میں نے ادا نہیں کیے، لیکن وہ زندہ بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، جو فوت ہو گیا اس نے ماں باپ کی خدمت کی، بہن بھائی کی خدمت کی، بہن بھائیوں کی، اور کوئی کمی بیشی اس خدمت میں ہو گئی تو وہ اب زندہ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے اس کے لیے، مرنے والے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو، خطاؤں کو، اگر کوئی اس سے گناہ ہوئے ہیں۔ عذرو بشر، عذرو انسان، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، تو ہماری خیر خواہی، ہمدردی اپنے بھائی کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں۔ اچھا، اب تیسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہونے کے باوجود کسی کی حق تلفی ہو گئی یا کچھ کا دل دکھایا گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے، اس کے وارث بھی زندہ نہیں۔ اگر زندہ وارث ہو تو کیا کریں؟ دونوں صورتوں میں کیا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ حق تلفی کس طرح کی ہے، اب یہ بات واضح ہونی چاہیے، یعنی کہ اب مالی معاملہ ہے تو اس کے مال سے قرض وغیرہ ادا کر دیں، اگر مال نہیں ہے تو ورثہ اپنی طرف سے اگر کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔
ورنہ وہ رسا اس قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. تو اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں تو یہ نیکی اور احسان ہوگا اس مرنے والے پہ. یعنی سوال جتنا واضح ہے میں نے اتنا جواب عرض کر دیا ہے، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ اپنے سوال کو آپ بالکل واضح کیا کریں اور مختصر سوال آپ مجھے بھیجا کریں. تو وقفے کے بعد مزید آپ کے چند سوالات کو لیتے ہیں. ایک سوال میرے پاس یہ بھی آیا ہے کہ رشتے کے لیے استخارہ کیسے کیا جائے. یعنی ایک تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ استخارہ تب کیا جاتا ہے کہ جب آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ایک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ خیر طلب کرتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو نماز عشاء ہے، آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سو جاتے ہیں. تو خواب میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ایک آپ کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھیں پھر اس پر آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے کیا مراد ہے، کہ آیا کہ آپ یہ قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یا ان دو میں سے آپ کس کو اختیار کریں. وہ اشارہ اگر آپ کو ہو جاتا ہے، آپ ایک دفعہ کر لیں استخارہ، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. استخارہ در حقیقت ایک دعا ہے، اور خواب کی چونکہ ایک اہمیت ہوتی ہے، انسان ہم نفسیاتی حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی بڑی اہمیت ہے. تو لہٰذا آپ رات جب سوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں اور دعا کرتے ہوئے سوئیں کہ اللہ اس معاملے میں آپ کی رہنمائی فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا، یہ ظنی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن پھر اس کے مطابق وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو کئی دفعہ ناکامی بھی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اگر استخارہ کروں گا یا کروں گی تو جو کچھ بھی نتیجہ میں اخذ کروں گا تو وہ بالکل 100%، 101% درست ہوگا اور صحیح فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. انسان ٹھوکر بھی کھاتا ہے، اور یہ جو خواب ہے اس کی قطعیت، ایبسلیوٹنس جس کو کہتے ہیں، اس کی یقینی صورت وہ فقط پیغمبر کے لیے ہوتی ہے. یعنی پیغمبر کا خواب جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ واقعہ ہوتا ہے. جیسے سورج روشن ہو تو دھوپ ہوتی ہے، دن چمک رہا ہوتا ہے، تو اس طرح پیغمبر کا خواب ہوتا ہے. جو غیر نبی ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، تو ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ ظنی خواب ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. تو لہٰذا استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے جڑنے کا ایک سبب، ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خدا سے جڑتے ہیں. یہ اصل آپ سمجھ لیجئے کہ دین کا نچوڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منسوب ہیں، منقول ہیں، آپ وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ اپنے خدا کو یاد کیا ہے. تو در حقیقت استخارے کی یہ حالت، یہ اس کی حیثیت کہہ لیجئے یہ ہے. یعنی اس کو کوئی دوائی نہ سمجھ لیجئے، کوئی میڈیسن. ہم ایک چیز کو وظیفہ بنا لیتے ہیں، ایک دوائی سمجھ لیتے ہیں اور ایک دم درود بنا لیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں درست. اصل یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کبھی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے قبول نہیں ہوئی تو وہ خدا کے ہاں جس طرح حدیث میں آتا ہے اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کے لیے اس کو ایک سٹاک کر لیتا ہے، اس کو آخرت میں دے دے گا، یا جو دنیا میں مانگا وہ نہیں دیتا تو اس سے بہتر کوئی دے دیتا ہے. تو اس کی بہت سی صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بھئی بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا. تو لہٰذا استخارہ کرنے کے باوجود بھی وہ نتیجہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا تو اپنے ایمان کو ہرگز متزلزل نہ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ ظنیات سے اس کا تعلق ہے. اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے میرے پاس، اور وہ سوال یہ ہے کہ خواتین لمبے ناخن رکھتی ہیں، اس کا رواج بھی ہمارے ہاں بہت ہے. اس کے بارے میں میری بہن نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا صورت ہے.
تو میری بہن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں، دین اسلام میں، بلکہ تمام ادیان جو خدا کی طرف سے جو ادیان اترے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ویسے تو دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن ادیان کا لفظ میں اس معنی میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے مختلف پیغمبر مختلف زمانوں میں مبعوث ہوئے، ان میں طہارت اور پاکیزگی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، آپ بائبل پڑھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ طہارت اور پاکیزگی جسمانی، روحانی، باطنی، اس پر بہت زیادہ زور ہے۔ تو لہٰذا ایسے وہ طریقے کہ جس میں کچھ گندگی کا، غلاظت کا یا کراہت کا پہلو ہوتا ہے، اسے اسلام پسند نہیں کرتا، اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ جیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں، تو ناخن بڑھ جاتے ہیں تو انسان جتنی بھی صفائی کا اہتمام کر لے، پھر بھی اس کا امکان رہتا ہے کوئی گندگی رہ جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس سے جو صحت کے مسائل بنتے ہیں، جراثیم ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ آپ اس پر بات کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کہ یہ کیا اس میں زہریلا پن ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ہائیجین کا، اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور جو حکمت کی بات بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا گیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو رزق بھی اس کی ضرورت کے مطابق دیا، اور پھر جو اللہ کی طرف سے دیا گیا اس پر اس نے قناعت کے ساتھ اپنی زندگی، تسلی، سکون، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری، تو فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔